آپ 5 وقتہ نماز پڑھ لیجئے، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیے، آپ کثرت سے صدقات دیتے چلے جائیے، بہترین انداز سے آپ زکوٰۃ کا اہتمام کریں کہ مال میں سے بالکل ناپ تول کے زکوٰۃ نکال دیں، ہر سال آپ حج بھی کریں، ہر سال آپ عمرے بھی کریں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ اپنی بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، وراثت کی تقسیم کے معاملے کی بات کر رہا ہوں ناظرین، تو ذہن میں رکھیے گا یہ ساری عبادات خدا نخواستہ وینش کر دی جائیں گی۔ آپ صاحب بہت ہی نیک ہوں، بہت ہی نمازی ہوں، بہت ہی پرہیزگار ہوں، بہت ہی متقی ہوں، اتنا بڑا نشان آپ کے ماتھے کے اوپر موجود ہو کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ صاحب شکل دیکھ کے جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا نمازی ہے یہ شخص۔ لیکن اگر آپ نے اپنی بہنوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا نا، کہ جو ترکہ آپ کے باپ نے چھوڑا تھا اور آپ اس پر سانپ بن کے، گنجا سانپ بن کے جو ہے وہ قابض ہو گئے اور بھموڑ لیا اپنے سارے مال کو اور رلا دیا اپنی بہنوں کو، تو ذہن میں رکھیے گا کہ پھر یہ جو ماتھے کے اوپر آپ کے نماز کا نشان ہے نا، وہ خدا نخواستہ کام نہیں آئے گا۔ یعنی آج سوچیے ناظرین صورتحال کیا ہو چکی ہے۔ بلکہ میں ایک سوال کر لیتا ہوں اس صورتحال کو بتلانے سے پہلے، کہ اگر میں ان تمام لوگوں سے یہ کہوں کہ جو اپنی بہنوں کا حق کھا جایا کرتے ہیں، اس کو دبوچ لیا کرتے ہیں، اس کے اوپر قابض ہو جایا کرتے ہیں، یا میں ان والدین سے میں اس وقت مخاطب ہوں کہ جو تقسیم کرتے وقت، یعنی جو اپنے یہ جو ترکہ ہے اس کے حوالے سے جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ بیٹوں کے نام پر لکھوا دیا کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو جہیز میں اپنی بیٹی کو سب کچھ دے دیا تھا، اب مزید اس کا کچھ بنتا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے معاملات کرنے والے لوگ، اگر میں ان سے یہ سوال کروں کہ اگر آپ کے گلے کے اندر 2 گز زمین، صرف 2 گز زمین جس کے اندر انسان کو لٹایا جاتا ہے، اس کا طوق ڈال دیا جائے، تو آپ کے خیال میں اس طوق کو آپ برداشت کر پائیں گے؟ میرا خیال ہے آپ کا اگلا جواب یہ ہوگا، اس کو برداشت کرنا تو کجا، ہم تو اس کے وزن کے اندر ہی دب جائیں گے۔ 2 گز زمین کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ 1 ایکڑ زمین کا طوق آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی ہم تو اس 1 ایکڑ میں مکمل طور پہ دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں صاحب کہ ایک پورے علاقے کی زمین جو ہے اس کا طوق بنا کے آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ تو بات آؤٹ آف کوشچن ہو گئی نا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس پہ تو کلام کرنا ہی بیکار ہے۔ میں آپ سے کہوں کسی شہر کی زمین آپ کے گلے میں ڈال دی جائے، آپ خاموش ہو جائیں گے کیونکہ اب آپ کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں۔ کسی ملک کی زمین آپ کے گلے میں ڈال دی جائے تو آپ اب کوئی کلام کر ہی نہیں سکتے۔ پھر میں آپ سے کہوں کہ اس پوری دنیا کی زمین کو آپ اٹھا لیجئے اور اپنے گلے کا طوق بنا لیجئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے صاحب کیا مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہو ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے نا، یہ تو یعنی کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے۔ اب ذرا حدیث پاک کو ذرا سن لیجئے توجہ سے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی بالشت بھر، یہ بالشت کی بات کر رہا ہوں میں، بالشت بھر زمین بھی عذرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں طوق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن 7 زمینیں، ذرا سوچئے، ایک زمین پہ ہم رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم صاحب یہ زمین کتنی بڑی ہے، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ آج بچیاں رل رہی ہیں، بہنیں کورٹس میں رل رہی ہیں، ہزاروں کیسز موجود ہیں، کہیں صاحب ان کو دھمکایا جاتا ہے، کہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے ہم تعلق ختم کر دیں گے اگر تم نے زبان سے لفظ بھی نکالا ہے، سوال بھی کیا ہمارے سامنے پراپرٹی کا، ہم تمہارا منہ نہیں دیکھیں گے، ہمارے جنازے میں نہیں آنا۔ کہیں ان کی ٹانگیں توڑ دی جاتی ہے، کہیں ان کے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے، کہیں ان کو خاندان سے نکال دیا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ بچیوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے اور ان کی جائیداد کے اوپر بھائی قابض ہو جایا کرتے ہیں، مکمل طور پہ قابض ہو جایا کرتے ہیں۔ میں ان تمام مردوں سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس پیسے کو، جس پیسے کو آپ بھمبوڑ کے لے رہے ہیں نا، اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی کر کے، اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے لیے، کل بروز محشر، چھوڑ دیجئے کل بروز محشر، دنیا میں اللہ دکھا دیتا ہے، اور جب آپ قبر میں اتارے جائیں گے نا، قبر میں سب سے پہلے کیڑے مکوڑے آپ کو بھموڑنا شروع کریں گے، اور بروز محشر یہ جو 7 زمینوں کا طوق اور اس کے بعد عذاب ہے، اس کو آپ کسی صورت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے، اپنی بیٹیوں کے معاملے میں اور اپنی بہنوں کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں انصاف سے کام لیجئے، ورنہ خدا نخواستہ آپ اس عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔